انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن مجید سے وظیفہ بتایا جائے گا اور اس صورت کو آپ نے 9 مرتبہ پڑھ لینا ہے رب تعالیٰ کے حکم سے اور محرم الحرام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام ادھورے کام پورے کرنے پر قادر ہے۔ اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت، آپ کے ساتھیوں کی شہادت، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے بھائی، انشاءاللہ عز و جل ان کی شہادت کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آئیں مل کر واقعہ کربلا پر غور و فکر کرتے ہیں اور یہ ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ کربلا کی مٹی، کربلا کے پتھر، ہوائیں، یہ ہوائیں ہمیں کیا درس دیتی ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر ہے اور صبر ہے اور صبر کا پیغام دیا ہے۔ یزید کی بیعت نہیں کی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ نے یزید کی طرف نہیں کی، نہ آپ جھکے، نہ آپ نے بیعت کی اور یقین مانے کہ شہادت قبول کی، اپنی بچوں کی، اپنے بھتیجے بھانجیاں اور اپنے جدر رفقا، اپنے بھائی کی شہادتیں قبول کی، لیکن اپنا بھی سر پیش کر دیا اللہ کی راہ میں، لیکن یزید کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو یقین مانیں دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ درس دے کے گئے اور یہ جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، کبھی نہیں کچھ کسی کے آگے، کسی ظالم کے آگے نہیں جھکنا، دین اسلام کی بقا کے لیے کھڑے رہنا ہے، اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر دینے ہیں، لیکن کبھی کسی یزید کے آگے جھکنا نہیں ہے اور دین اسلام کا سودا نہیں کرنا کسی منصب کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کسی کرسی کے لیے۔ تو آئیں ہم مل کر ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں اور یہ واقعہ کربلا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کچھ بھی مشکل آ جائے اور حلال کی طرف ہی جانا، حرام سے باز رہنا، بچے رہنا، اپنے ماں باپ، اہل و عیال، آل اولاد، نسل حسب اور اپنی بیویوں کو حلال ہی کھلانا، حرام سے بچے رہنا۔ تو خدا کی قسم کہ یقین مانیں کہ انسان جب واقعہ کربلا کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ صبر کا پیمانہ تھا، کیا وہ صبر اور تحمل مزاجی تھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس سرزمین پہ میں نواسۂ رسول ہوں، میرے بعد کوئی نواسۂ رسول باقی نہیں ہے، میں ہی ہوں اور تم میری بات سنو۔ یقین مانے جب رب تعالیٰ کسی کو غافل کر دے، غفلت کی موڑ لگا دے، اسے کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ بھی واقعہ کربلا کا ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے۔ اور یقین مانے اقتدار کی نشے میں جن لوگوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اکیلا چھوڑا اور اسی وجہ سے کہ ان کا منصب ان سے لے لیا جائے گا اور ان کے پاس یہ چالاکیاں، یہ سازشیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہوتا وہی ہے جو رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کا کیا انجام ہوا اور آج چرچے ہیں حسین کے، ہاں یا لبیک یا حسین کے نعرے لگ رہے ہیں، لبیک یا حسن کے نعرے لگ رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نعرے لگ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نعرے لگ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نعرے لگ رہے ہیں، حضرت قرار مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی صدائیں ہیں بلند ہوتی جا رہی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی کی صدائیں ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی ہیں اور یقین مانیں ہر صحابی جنتی ہے۔ اور ایک بات کہتا چلوں کہ جب بھی ہمیں دین اسلام کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے ہسٹری پڑھی ہے، یقین مانے بہت سے ہمیں
بہت سی جو معلومات ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں مختصر سے وقت میں آج کے وظائف کی طرف۔ سب سے پہلے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ ہم نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود پاک ہے اور بڑی فضیلتوں کا حامل ہے، جس نے صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پڑھا 70 دروازے جو رحمت کے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ تو میں بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اب بات آتی ہیں عمل کی، تو یقین مانیں نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ دنیا میں اکیلے آئے ہیں، اکیلے ہی جانا ہے اور اکیلے ہی زندگی گزارنی ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے اور نہ کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے، الا ما شاء اللہ، کوئی۔ تو سب سے پہلے آپ نے 4 نوافل ادا کر لینے ہیں۔ ہر نفل میں آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اس طرح آپ کے 4 نفل کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اب آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانے لے لیں۔ آپ نے 9 مرتبہ سب سے پہلے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں اور بڑی شان ہے اس کی۔ تو انشاءاللہ عز و جل میں بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ 9 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھ لینا ہے۔ اب پھر 9 مرتبہ آپ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر سورہ کوثر کی تسبیحات کو پڑھ لیں گے، اور پھر 9 مرتبہ ہم سورہ اخلاص کو پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا، کیونکہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا آپ نے یہ عمل محرم الحرام کی 9 تاریخ کو کیے۔ بڑی شانوں والے، بڑی فضیلتوں والے یہ دن ہیں، اور یوم عاشورہ کو جب بھی کسی نے جوش مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مجھے اور آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں اور عزتیں عطا فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔